Welcome to the MAP Human Resources Management System, a complete solution for human resources management by MapBiz Solutions Private Limited. ये सॉफ्टवेयर आपको वो सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है जो कि आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, अटेंडेंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय फाइल्स, लीव मैनेजमेंट, एडवांसेस एंड लोन्स मैनेजमेंट सिस्टम और पेरोल। मैप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली आपको उसमें एक दफ़ा एंट्री करनी पड़ती है और पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड होने की वजह से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं सारे डिपार्टमेंट। मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्शन में ओवर टाइम एंटर किया गया है तो HR उससे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसी तरह से अगर कंसल्टिंग या सर्विस से टाइम एलोकेशन आई है और कहीं से लीव रिक्वेस्ट आई है तो HR उससे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, या कहीं से कोई ट्रैवल रिसीट आई है तो उससे HR ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी रिमेनिंग लीव देख सकते हैं कि उनकी कितनी रिमेनिंग लीव रह गई हैं। इस डाटा इंटीग्रेशन की वजह से आपके HR मैनेजर का काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि उसको बार बार डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ती। जहां से भी डाटा एंटर होता है वो सिस्टम अपडेट हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से इसमें पर्सनल फाइल मेंटेन की जाती है। इसमें आप नोट करें कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं, आपको अलग-अलग सॉफ्टवेयर नहीं चलाने पड़ते। सबसे पहले आप देखें कि एम्प्लॉय की जो फाइल है उसमें सारी बेसिक जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी पिक्चर के अलावा उसकी क्वालिफिकेशन, एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, कौन से डिपार्टमेंट में आपने हायर किया है, उसको लोकेशन क्या है, किस तरह से आपने उसको सैलरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट की टाइप क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें पर लिंक हो जाती हैं जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं उनके साथ। इसी तरह से अगर वो स्पेशल पर्सन है तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आप देंगे। इसी तरह से हेल्थ स्टेटस से मुतालिक आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। जो अटैचमेंट्स हैं, जैसे उसका CNIC है या कोई और डॉक्यूमेंट है जिसको कि आपने फाइल का हिस्सा बनाना है, वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वो जिस रेफरेंस से आया है अगर तो वो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ आप दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी बैंक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और उस एम्प्लॉय के साथ जो भी पॉलिसीज अटैच हैं ओवर टाइम के हवाले से या लेट आने के हवाले से, वो आप यहाँ पे उसको सेव करेंगे। तो इससे आपके एम्प्लॉय से मुतालिक कंप्लीट एक फाइल मेंटेन हो जाती है। इसी तरह से ये जितने भी मॉड्यूल हैं आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हो चाहे आप एडमिन हो, और आप अपना काम आसानी से अंजाम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लीव मॉड्यूल है उसको थोड़ा सा एक राउंड लगाते हैं। यहां से हम लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में जाएंगे। लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में आप अपने लीव की टाइप्स को डिफाइन कर देंगे, जैसे कैजुअल लीव है, एनुअल लीव है, सिक लीव है, मैटरनिटी लीव है। इसी तरह से जो भी आप नाम रखना चाहें आप वो नाम अपनी लीव्स का रख सकते हैं। उसके बाद इस वाले सेक्शन में आप क्या करेंगे कि उन लीव से मुतालिक आप यहाँ पे पॉलिसी को डिफाइन करेंगे कि वो जो लीव्स हैं उनको क्या वो किस तरह के एम्प्लॉय के लिए वो अवेलेबल हैं, कब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है, साल में कितनी होंगी या किसी एक पीरियड में कितनी होंगी, क्या वो क्यूमुलेटिव लीव हैं या नॉन क्यूमुलेटिव हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि जो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं अगर वो लीव्स पूरी तरह से किसी एक साल में यूटिलाइज नहीं हो पाती। तो अगर वो क्यूमुलेटिव हैं तो उसकी कोई लिमिट है कि वो टिल एम्प्लॉयमेंट चलेंगी। और इसके अलावा
کیا ان کو ایڈوانس میں اویل کیا جا سکتا ہے، اور ایڈوانس کی بھی اگر آپ نے لمٹ لگانی ہے کہ اتنی چھٹیوں سے زیادہ ایڈوانس میں اویل نہیں کیا جا سکتا، وہ آپ لگا سکتے ہیں. پھر آپ اس میں پالیسی بتا سکتے ہیں کہ کیا لیو انکیشمنٹ ان کے اگینسٹ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اور پھر اس لیو انکیشمنٹ کا فارمولا کیا ہوگا جس کے مطابق ان یوزڈ لیو کو امپلائی کیش کی شکل میں لے سکتا ہے. اس کے بعد جن امپلائیز نے لیو اپلیکیشن دی ہوگی وہ اس حصے میں ایڈمن کو نظر آ جائے گی، اور وہ اس پہ جو بھی ایکشن لینا چاہے، ریکمینڈ کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا، وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ریکمینڈڈ لیو ہوں گی وہ اس والے حصے میں آ جائیں گی. جو ریکمینڈڈ لیو جب اس والے حصے میں آ جائیں گی تو جو فردر ہائر لیول ہے وہ ان ایپلیکیشنز کو اپروو کر سکتا ہے یا ریجیکٹ اگین اس لیول پہ بھی کر سکتا ہے. یعنی لیو کے اپلائی ہونے کے بعد ایک ریکمینڈیشن کی سٹیج ہے اور دوسری اپروول کی سٹیج ہے، اور اسی طرح سے کسی بھی سٹیج پہ یہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے. اور یہ سارے رائٹس کے ساتھ اٹیچ ہیں. جس کے پاس ریکمینڈیشن کا رائٹ ہے لیکن اپروول کا رائٹ نہیں ہے وہ صرف ریکمینڈ کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے جس کے پاس اپروول کا رائٹ ہے تو وہ پرسن صرف اپروو کر سکتا ہے. یہ اس سافٹ ویئر کے دوسرے حصے میں آپ ڈفرینٹ امپلائیز کو ڈفرینٹ رائٹس دے سکتے ہیں. اسی طرح سے امپلائی وائز لیو کی جو رپورٹ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کرائٹیریا کے مطابق، وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. اگر ہم بالکل سمری میں لون اینڈ ایڈوانسز کو ایک نظر ماریں تو جن لوگوں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہوگا، ایڈوانسز کے لیے اپلائی کیا ہوگا، وہ اس حصے میں وہ ساری اپلیکیشنز آ جائیں گی. اس حصے میں جب یہ ساری اپلیکیشنز آئیں گی تو کسی بھی اپلیکیشن کو آپ سلیکٹ کر کے تو آپ اس کو جو بھی ایکشن آپ اس پہ پرفارم کرنا چاہیں آپ وہ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس میں بھی 2 لیول ہیں اپلیکیشن کے بعد، ایک ریکمینڈیشن کا اور دوسرا اپروول کا. جس مینیجر کے پاس ریکمینڈیشن کے رائٹ ہوں گے لیکن اپروول کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ صرف ریکمینڈ کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو اپروو کرنے والا ہے وہ اس ایپلیکیشن کو اپروو کر سکتا ہے. جب کوئی ایپلیکیشن اپروو ہو جائے گی تو اس اکاؤنٹنٹ ماڈیول میں وہ آٹومیٹکلی اپیئر ہو جائے گی، جہاں سے اکاؤنٹنٹ ڈسبرس جب کرے گا سنگل کلک سے یہ ساری انٹری ریکارڈ ہو جائے گی، اور امپلائی کا جو انڈیویجول پورٹل ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ لون اینڈ ایڈوانسز سے متعلق رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کرائٹیریا کے مطابق، اور ساتھ ہی کسی خاص ڈیٹ سے دوسری ڈیٹ تک یا اسی طرح سے کسی پیریڈ کے لیے آپ یہ رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے لون اینڈ ایڈوانسز. امپلائی سیلف سروس، یہ جو ماڈیول ہے اس میں امپلائی اپنی پرسنل انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی اپڈیشن کرنی ہے تو وہ بھی اپڈیشن اس میں کر سکتا ہے، اور جو کہ مینجمنٹ کو سبمٹ کر سکتا ہے. اگر مینجمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی اٹینڈنس کو مارک کر سکتا ہے اسمارٹ فون کے تھرو، ٹیب کے تھرو، لیپ ٹاپ کے تھرو، اور اپنی اٹینڈنس کے اسٹیٹس کو چیک کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ آج کی ڈیٹ تک ابھی تک اگر میں لیٹ آیا ہوں تو اس کی کتنی ڈیڈکشنز ہوں گی، یا اگر میں نے اوور ٹائم لگایا ہے تو وہ کتنا میں نے اوور ٹائم لگا دیا ہے. اسی طرح سے وہ لیو کو اپلائی کر سکتا ہے، اپنے لیو سٹیٹس کو دیکھ سکتا ہے کہ میری اپلیکیشن اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اسی طرح سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے پاس کتنی چھٹیاں اویلیبل ہیں اور کتنی میں لے چکا ہوں. اور اسی پورٹل سے وہ لونز کے لیے اپلائی بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ جو لون اس نے اپلائی کیا تھا وہ اپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اسی طرح سے اگر آلریڈی وہ لون لے چکا ہوا ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کتنی انسٹالمنٹ رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ اپنی فائنینشیل ڈیٹیلز دیکھ سکتا ہے کہ میری سیلری بیسک کتنی ہے، میرے دوسرے بینیفٹس کتنے ہیں. وہ اپنی پے سلپ کو پرنٹ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا جو ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ ہے وہ خود ہی پرنٹ کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں
کہ اس امپلائی سیلف سروس کی وجہ سے آپ کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے. اور اس میں ہم نے پہلے ہی کافی ساری بیسٹ پریکٹسز انڈسٹری کی ڈال دی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو اپنا ایچ آر مینجمنٹ کو بہتر کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوں. اس کے علاوہ ہر کلائنٹ کے ساتھ ہمارا ایک سپورٹ مینیجر اٹیچ ہو جاتا ہے جو کہ ان کو اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں پوری طرح سے مدد کرتا ہے اور اس کے کوئی ہم ایکسٹرا چارجز بھی نہیں دیتے. اس کے علاوہ کافی سارا مٹیریل سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے جس کی مدد سے آپ جو ہمارے ڈفرینٹ موڈیولز ہیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے, ان سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے, وہ انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے. میپ بز سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ ایک ایسی کمپنی ہے جس پہ کہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی ہمارے کافی سارے کلائنٹ میپ ایچ آر ایم ایس کو یوز کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ کلائنٹ ایسے ہیں جو کہ اپنے سیکٹر میں لیڈرز ہیں. ہمارا ویژن یہ ہے ٹو امپاور یو ٹو اچیو کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج تھرو دا پروویژن آف ٹیکنالوجیکلی انیبلڈ بزنس سولوشنز. تو آج ہی آپ میپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کا فل پوٹینشیل ڈسکور کریں اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں